ہم نے پرانا محلہ کیا بدل لیا، تو جیسے ہماری زندگی ہی بدل گئی تھی۔ زندگی تو تب بھی بدلی تھی جب ابا اچانک سے چل بسے تھے۔ پھر تو جیسے میرے اور میری ماں کے سر سے چھت ہی چھن گئی تھی۔ باپ زندہ تھا تو کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن باپ کے جاتے ہی لوگوں کو جیسے موقع مل گیا تھا۔ کوئی ہمدردی کے بہانے آتا تو کوئی تعزیت کے لیے، مگر سبھی کی آنکھوں میں صاف غلاظت تھی، جو امی کو بھی نظر آئی تھی اور مجھے بھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی نے محلہ بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہم نے پرانے گھر کو کرائے پر چڑھا دیا اور ابا کی جمع پونجی لے کر آنکھوں میں ہزاروں آنسو لیے ہم نے اس محلے کو خیر آباد کہہ دیا۔ میں ماہنور شفیق، ہنسی بھی تو بہت تھی۔ تبھی امی کو میری بہت فکر رہتی تھی۔ ہم نئے محلے آ گئے جہاں کسی کو ہماری حقیقت معلوم نہ تھی۔ بھلا کسی کو کیسے معلوم ہوتا کہ دکاندار شفیق تو کب کا مر چکا ہے؟ اب جو شفیق کے نام سے اور شفیق کے حلیے میں خود کو ڈھال کر دکان چلا رہا ہے، وہ تو شفیق کی بیوہ ہے۔ ایسا اس نے بڑی مجبوری میں کیا تھا۔ ایک تو محلہ نیا تھا، دوسرا ہم دو بے یارو مددگار عورتیں۔ اگر یہاں بھی کسی کو معلوم ہوتا کہ ایک جوان بیٹی اور بوڑھی ماں ہمارے پڑوس میں آ کر بسی ہیں، تو پھر لوگوں کی آنکھوں میں ہوس ناچنے لگتی۔ میرا کوئی بھائی تو تھا نہیں، گھر کا گزر بسر بھی تو کرنا تھا۔ امی میرے جاب کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ بس ایک دن وہ کمرے میں کنڈی لگا کر گھس گئی تھیں۔ ان کے رونے کی آواز سن کر میں بھاگ کر اس کمرے تک آئی، مگر دروازہ بند تھا۔ میں نے کافی بار دروازہ کھٹکھٹایا، مگر امی نے نہیں کھولا۔ 2 گھنٹے بعد امی اس کمرے سے نکلی تو وہ میری امی نہیں، میرا باپ بن چکی تھی۔ انہوں نے ابو کے کپڑے پہن کر سر پر کپڑا باندھ لیا تھا۔ نکلی مونچھیں غالباً وہ کل بازار سے لائی تھی۔ امی ہو بہو ابو جیسی لگ رہی تھی۔ میں ان سے لپٹ کر بڑی دیر تک روتی رہی تھی۔ مجھے لگا تھا میں یتیم نہیں رہی، میرے سر کا سایہ واپس آ گیا ہے جو اب مجھے پہلے کی طرح تحفظ دے گا۔ امی مجھے گھر کو تالا لگانے کا کہہ کر خود بازار چلی گئیں اور کافی سارا سامان لے کر آئیں۔ انہوں نے وہ سامان گھر کی بیٹھک میں سیٹ کر دیا اور اس کے باہر ایک گتے پر شفیق کریانہ سٹور لکھ کر لگا دیا۔ محلے والے جوک در جوک اس سٹور میں آنے لگے تھے۔ اس پورے محلے میں یہ پہلی کریانہ کی دکان تھی۔ اس طرح لوگوں کو کافی سہولت ہو گئی تھی اور وہ ہماری دکان ہی سے چیزیں خریدنے لگے تھے۔ ہمارے گھر کے حالات ایک بار پھر سے اچھے ہو گئے تھے۔ امی سارا دن دکان پر کھڑی ہو کر تھک جاتی تھیں۔ رات کو 9 بجے دکان کا شٹر بند کر کے امی گھر آتی تو نہا دھو کر ایک کمبل میں لیٹ جاتی۔ میں ان کو دبانے کے لیے آگے بڑھتی تو وہ چلا اٹھتی، خبردار مانور، میرے نزدیک مت آنا، مجھے جو بیماری ہے وہ تمہیں بھی لگ جائے گی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی میری امی کو کوئی بیماری نہیں تھی، وہ ہٹی کٹی صحت مند خاتون تھی، پھر سارا دن دکان بھی چلاتی تھیں۔ اگر وہ بیمار ہوتی تو وہ اتنی سخت ڈیوٹی کیسے کرتی؟ مجھے ان کی اس حرکت پر بڑی حیرت ہوتی تھی، لیکن صبح اٹھ کر جب وہ اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر مجھے کھلاتی تو میں رات والی بات دل سے نکال دیتی تھی۔ میں نے امی کو کئی مرتبہ کہا کہ کوئی لڑکا رکھ لیں دکان پر، اس طرح ان کی مدد ہو جاتی اور کسی بے روزگار کا رزق بھی لگ جاتا، لیکن امی سختی سے منع کر دیتی تھیں۔ وہ میری خاطر ڈرتی تھی، اتنا ڈرتی تھیں کہ دکان میں داخل ہو کر اندر سے کنڈی لگا کر ہی باہر کا شٹر کھولتی تھیں۔ کوئی چور ڈاکو دکان میں گھس جائے تو اس کا دھیان گھر کی جانب تو نہیں جاتا۔ امی جس طرح میرا تحفظ کرتی تھی، مجھے اپنی امی سے اور بھی محبت ہونے لگی تھی۔ امی آج دکان کا سودا لینے شہر گئی تھی تو میرے لیے چاکلیٹ کیک بھی لے آئی تھی۔ میں بڑی خوش تھی۔ جلدی سے کیک کاٹ کر امی کو دینے آئی تو وہ روزانہ کی طرح کمبل اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے امی کو آواز دی تو انہوں نے انسنی کر دی۔ میں نے کمبل ہٹانے کی کوشش کی تو امی نے جھٹ سے کمبل سے منہ باہر نکال کر میرا ہاتھ پرے جھٹک دیا۔ میرے دوسرے ہاتھ میں کیک تھا۔ میں نے کیک آگے بڑھا کر کہا، امی میں تو یہ کیک
ابھی میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ امی نے پلیٹ پر ہاتھ مار کر کیک پرے پھینک دیا، پھر زور سے چلائیں، 100 بار کہا ہے اس لڑکی کو کہ میرے کمبل کے نزدیک مت آیا کرے، مجھے بیماری ہے، لیکن یہ سنتی ہی نہیں۔ امی سے مجھے اس قدر سخت رویے کی توقع نہیں تھی، وہ کبھی بھی میرے ساتھ اتنے غصے سے نہیں بولی تھی۔ ان کی اس حرکت سے میرا دل بڑی بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے اپنے حصے کا کیک بھی پھینک دیا تھا، جسے ہمارے ہمسایوں کی کالی بلی نے بڑے مزے سے کھایا تھا۔ میں ساری رات ابو کو یاد کر کے روتی رہی تھی۔ ابو جب زندہ تھے تو ہماری زندگی کتنی خوشگوار تھی، ہر طرف خوشی ہی تھی، لیکن جیسے ہی ابو گئے خوشی بھی ہم سے روٹ سی گئی تھی۔ میں بار بار سر اٹھا کر امی کی طرف دیکھتی کہ شاید وہ مجھے منانے آ جائیں، مگر وہ تو کمبل اوڑھے سوئی ہوئی تھی۔ صبح امی نے مجھے بڑے پیار سے جگایا تھا، لیکن میں ان سے ناراض تھی۔ وہ مجھ سے بار بار مذاق کرتی، لیکن میں خاموش ہی رہی۔ پھر وہ بولی تھی، ماہنور، تم چھوٹی بچی تو نہیں ہو، جواں جہاں لڑکی ہو، تم خوب جانتی ہو کہ ہم نے کتنے مشکل حالات کا مقابلہ اکٹھے مل کر کیا ہے۔ اب تم میری ہمت بندھانے کے بجائے میرا حوصلہ کیوں پست کرتی ہو؟ امی کی آواز بھیگ گئی تھی۔ میں ناراضگی بھول کر جلدی سے بولی، لیکن امی وہ کمبل۔ میرے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے ہی امی بڑے سخت لہجے میں بولی تھی، ماہنور، اگر آج کے بعد تم نے اس کمبل کے بارے میں مجھ سے کچھ بھی پوچھا تو میرا مرا منہ دیکھو گی۔ امی کی بات سن کر میں تڑپ گئی تھی۔ باپ کو کھو دینے کے بعد اب میں اپنی ماں کو کھونے کا دکھ نہیں جھیل سکتی تھی۔ میں نے امی سے معافی مانگ لی اور وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں کبھی کچھ نہیں پوچھوں گی۔ میری امی میری بات سن کر اس قدر خوش ہو گئی تھیں کہ میرے دل میں شک نے ایک بار پھر سے سر اٹھایا تھا، مگر میں خاموش ہی رہی تھی۔ اگلے دن امی بازار گئی تھیں دکان کے لیے سودا لینے۔ دکان کا شٹر بند تھا۔ گھر کو میں نے تالا لگا لیا تھا۔ گھر کی صفائیاں کر کے کھانا بنا کے فارغ ہوئی تو میرا دل کچھ میٹھا کھانے کو چاہا۔ میں بیٹھک کا دروازہ کھول کر دکان میں چلی گئی۔ میری امی نے دکان بڑے اچھے طریقے سے ارینج کی ہوئی تھی، ہر چیز بڑے سلیقے سے رکھی تھی۔ میں جلدی سے فریزر کی جانب بڑھی اور چاکلیٹ اٹھا کر کھانے لگی۔ پھر مسالے دیکھنے لگی۔ مجھے بریانی مسالے کی ضرورت تھی۔ میں نے جیسے ہی بریانی مسالے کی جانب ہاتھ بڑھایا، پھر ایک تکلیف دہ چیخ سن کر میں پٹک کر پیچھے ہٹی تھی۔ میں حیران سی کھڑی پوری دکان کا جائزہ لے رہی تھی کہ آخر یہ آواز آئی تو آئی کہاں سے ہے۔ درد سے کراہتی ایک اور آواز سنائی دی تو مجھے پتہ چلا کہ کوئی دکان کے شٹر کے اس پار درد سے تڑپ رہا ہے۔ امی کے سکھائے سارے سبق بھول کر میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ کیا پتہ کوئی فریبی ہو جو درد کا بہانہ کر کے لوٹنے کے چکروں میں ہو۔ میں نے فٹ سے دکان کا شٹر کھول دیا۔ جیسے ہی دکان کا شٹر کھلا، وہ لڑکا جو اس سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا دکان کے اندر کی جانب گر گیا۔ اس کے سر سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کی ٹانگوں کو کھینچ کر اندر کیا اور شٹر گرا دیا۔ پھر جلدی سے اس کے سر پر کپڑا باندھ کر خون روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ لڑکا میرا ہم عمر تھا، مگر جس طرح وہ اپنا درد چھپا کر ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا، مجھے وہ اس وقت اپنی عمر سے بہت بڑا لگ رہا تھا۔ خون تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں گھر سے 3-4 دوپٹے لے آئی، سب کے سب خون سے لت پت ہو گئے تھے۔ میں بڑی گھبرا سی گئی تھی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ اس وقت گھر کا دروازہ بجا۔ یہ امی کا ہی طریقہ تھا۔ میں بھاگ کر گئی، دروازہ کھولا اور امی سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ وہ اس طرح میری خون سے بھرے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر سہم سی گئی تھیں۔ مجھے جھنجھوڑ کر بولی، ماہنور میری بیٹی کیا ہوا ہے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے، امی وہ مر جائے گا۔ امی حیرت زدہ سی مجھے تک رہی تھیں۔ کون ماہنور؟ جلدی بولو، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ وہ بھی بہت زیادہ گھبرا گئی تھیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچتے ہوئے دکان میں لے آئی، جہاں وہ اجنبی لڑکا بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ امی نے اس لڑکے کا بغور جائزہ لیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ لڑکا کہاں سے آیا ہے ماہنور؟
کیا اس نے تمہارے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی؟ اگر ایسا ہے تو بتا دو اور میرا یقین کرو اس کی لاش کتوں کو کھلا دوں گی۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے نفی میں سر ہلایا، پھر ان کو سارا ماجرا سنایا۔ امی بھی پریشان ہو گئی تھیں۔ امی جلدی سے محلے کے میڈیکل سٹور سے ڈاکٹر کو لے آئی تھیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس لڑکے کے سر میں بہت گہری چوٹ آئی تھی، اس لیے اس کے سر میں 14 ٹانکے لگے تھے۔ ڈاکٹر چلا گیا تو امی نے بھی شفیق صاحب والا حلیہ بدل کر گھر کے کپڑے پہنے، کھانا کھایا اور کمبل میں جا لیٹی تھی۔ میں بس کمبل کو گھور کر رہ گئی تھی، پھر وقتاً فوقتاً اس لڑکے کو جا کر دیکھتی رہتی تھی۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھا، وہ پورے 3 دن تک بے ہوش رہا تھا۔ میں نے اور امی نے اس کی بڑی خدمت کی تھی، ڈاکٹر بھی اس کو آ کر چیک کرتا رہتا تھا۔ 3 دن کے بعد جب اس لڑکے کو ہوش آیا تو اس نے بتایا تھا کہ اس کا نام شہریار ہے اور وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اس دن 2 ڈاکو گن پوائنٹ پر اس سے اس کا موبائل اور نقدی چھیننے کی کوشش کر رہے تھے۔ مزاحمت پر انہوں نے اس کے سر پر پستول مار دیا تھا، پھر سب کچھ چھین کر فرار ہو گئے تھے۔ اس نے میرا اور امی کا بہت شکریہ ادا کیا تھا اور رخصت ہو کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ شہریار بہت ہینڈسم سا لڑکا تھا، پھر وہ شریف بھی تھا۔ اس کی آنکھیں اس کی حیا کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ ان 3 دنوں میں مجھے اس کی بڑی عادت سی ہو گئی تھی، بار بار جا کر اسے دیکھنا، اس کا خیال رکھنا اچھا لگتا تھا۔ آج جب وہ چلا گیا تھا تو گھر میں عجیب خالی پن سا تھا، وقت کاٹے نہیں کٹتا تھا، طبیعت بھی عجب بے چین سی تھی۔ امی سے میری یہ حالت چھپی ہوئی نہیں تھی۔ میں منہ لٹکائے بیٹھی تھی تو وہ بولی، کیا بات ہے بیٹا، مہمان کی یاد آ رہی ہے؟ میں چپ ہی رہی تو وہ ہنس دی۔ پھر وہی مصروفیت تھی، امی دکان جاتی اور میں گھر کے کام۔ اب وہ سر شام ہی دکان کا شٹر گرا کر گھر آ جاتی تھی اور کمبل میں لیٹ جایا کرتی تھی۔ میرا تجسس دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا، مگر میں امی کی خاطر خاموش ہی رہتی تھی۔ میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ ایک نہ ایک دن میں اس راز سے پردہ ہٹا کر ہی رہوں گی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا میری خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ سامنے شہریار کھڑا تھا، اس کے ساتھ شاید اس کے والدین تھے۔ میں انہیں گھر لے آئی تھی، انہیں کمرے میں بٹھا کر میں امی کو بلانے چلی گئی تھی۔ امی نے شہریار کی آمد کا سنا تو بہت خوش ہوئی تھیں۔ انہوں نے جلدی سے دکان کا شٹر گرایا اور گھریلو کپڑے پہن کر میرے ساتھ آ گئی تھیں۔ میں جلدی سے کچن میں گھس گئی اور چائے کا انتظام کرنے لگی تھی۔ چائے، پکوڑے، کباب، بسکٹ، نمکو سب میں نے چھٹ میں انتظام کیا تھا۔ میں ٹرے لے کر کمرے میں گئی تو انکل اور آنٹی نے میرا بڑا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ انکل بولے، دیکھ رہی ہو بیگم، مانور صرف خوبصورت ہی نہیں سگھڑ بھی بہت ہے۔ آنٹی ہنس کر بولی، یہ سب تو میرے شہریار کی قسمت ہے۔ میں ان کی باتیں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پھر امی بولی تو سارا قصہ میری سمجھ میں آیا تھا۔ یہ شہریار ہی کی نہیں، میری ماہنور کے بھی خوش قسمتی ہے۔ مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ مبارک باد کی صدائیں گونجی تھیں، میرا دل خوشیوں سے پلیوں اچھل رہا تھا، مگر مجھے اپنے دل کی خوشی کو ماننا پڑا۔ لیکن مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ امی جلدی سے اٹھ کر میرے پاس آئی تھیں۔ یہ کیا حماقت ہے مانور؟ کیا خرابی ہے شہریار میں؟ میں نے روتے ہوئے کہا، خرابی شہریار میں نہیں مجھ میں ہے۔ میں اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انکل والے بھی لوٹ گئے تھے، لیکن لوٹنے سے پہلے شہریار کے چہرے پر نظر آنے والی اداسی نے مجھے اندر تک گھائل کر دیا تھا۔ ان کے جاتے ہی امی میرے کمرے میں آ گئیں۔ وہ کافی غضبناک ہو رہی تھیں۔ تم مجھے سکون کیوں نہیں لینے دیتی؟ ایک مناسب رشتے کو ٹھکرانے کی آخر وجہ کیا تھی؟ امی، میں آپ کو تنہا چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی۔ امی کے غصے کے جواب میں ان سے لپٹ گئی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی رونے لگی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، ماہنور، میں اپنے مرنے سے پہلے تمہیں تمہارے گھر کا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس میں رکاوٹ نہ بنو، میں تمہارے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں۔ امی کافی پریشان لگ رہی تھیں۔ ان کا چہرہ
सर्द पड़ चुका था। अम्मी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर मैं वहाँ रुकी नहीं थी। 3 दिन बाद फिर से शहरयार हमारे घर के दरवाजे पर खड़ा था। वो मुझसे इनकार की वजह पूछने आया था। मैंने अब्बू की वफ़ात से लेकर अब तक के सारे हालात उसके सामने रख दिए थे। मैंने उसे ये भी बता दिया था कि शफीक साहब बनकर दुकान चलाने वाली भी मेरी अम्मी ही हैं। वो मुझे लोगों की नज़रों से बचाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने खुद पर 2 शख्सियत का रूप ढाल लिया है। कभी वो अब्बू बन जाती हैं तो कभी अम्मी। शहरयार मेरी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, महानूर, तुम मेरी मोहसिन हो। नई ज़िंदगी तुम्हारी मकरूज़ है। अगर तुम मेरा साथ ना देती तो मैं उस दिन मर जाता। फिर मुझे तुम्हारे सच ने भी बहुत मुतासिर किया है। मैं तुम्हारे साथ घर दमाद बनकर रहने के लिए भी तैयार हूँ। मैं इसकी बात सुनकर खुश हो गई थी। इस तरह दोनों घरानों की मर्जी से हमारा सादगी के साथ निकाह हो गया था। शहरयार हमारे घर ही रहने लगा था। वो मेरा और अम्मी का बहुत ख्याल रखता था। शादी के 2 हफ्तों बाद अम्मी ने दुकान की चाबी शहरयार के हाथ में थमाकर कहा, अब अल्लाह ने मुझे बेटा दे दिया है। अब मेरे रिटायर होने का वक्त आ गया है। ये अच्छा थोड़ी लगता है कि जवान बेटे की मौजूदगी में माँ काम करे। अब मैं सिर्फ आराम करना चाहती हूँ। शहरयार ने बड़ी अकीदत से वो चाबी थाम ली थी। शहरयार जवान था और पढ़ा लिखा भी। उसकी हिकमत अमली से हमारी दुकान मज़ीद बढ़ने लगी थी। मुनाफा भी अच्छा खासा होने लगा था। उसने 2 मददगार लड़के भी रख लिए थे। वो हर हफ्ते के हफ्ते सारा हिसाब लाकर अम्मी की हथेली पर रख देता था। अम्मी उठते बैठते शहरयार को दुआएं देती रहती थी। दुकान छोड़कर अम्मी घर के काम में मेरा हाथ बटाने लगी थी। 2-3 हफ्ते उन्होंने मेरे साथ मिलकर घर को खूब संवारा था, मगर अब कुछ दिनों से हर चीज़ से हाथ खींच लिया था। वो सारा दिन कंबल में लेटी रहती थी। उन्होंने खुद को बस एक कंबल तक महदूद कर लिया था। सारा दिन लेटे रहने की वजह से अब उनकी सेहत भी काफ़ी ख़राब होती जा रही थी। चेहरा सट पड़ता जा रहा था, जिस्म हड्डियों का ढांचा। उनकी हालत देखकर मैं कुढ़ती रहती थी। शहरयार भी अम्मी को समझाया करते थे कि अम्मी, आप सारा दिन लेटी मत रहा करें, इस तरह तो आप बीमार पड़ जाएंगी। अम्मी खामोश ही रहती थी। एक दिन अम्मी वॉशरूम से आते हुए गिर पड़ी। वो बेहोश हो चुकी थी। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगी थी। शहरयार भी भागकर घर आ गए। अम्मी की हालत देखकर वो भी घबरा गए थे। उन्होंने जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाई। हम उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने चेकअप के बाद जो बात बताई, मुझे लगा कि मेरा दिल फट जाएगा। डॉक्टर ने बताया कि अम्मी को कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टर ने बताया था कि उनके पास सिर्फ कुछ माह हैं। अब दवा दारू करना सब बेकार था। हम फिर भी अम्मी के लिए महंगी से महंगी दवाई लेकर आते। वो सारा दिन कंबल में पड़ी कराहती रहती। अब उनकी ज़बान भी बंद हो चुकी थी। वो बस बिस्तर की हदूद तक हो चुकी थी। मैं सारा दिन रो रो कर उनके लिए दुआ करती रहती थी। मैं उनके पास कंबल ठीक करने जाती तो वो ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगती। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ कि अम्मा ऐसा क्यों करती हैं। आज सुबह से ही अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी। वो बार बार किराह रही थी। उनकी ये हालत देखकर मैं रोती जा रही थी और उनके पास ऊंची आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत करती जाती। मैं रो रो कर अल्लाह से अम्मी की सेहत के लिए दुआ कर रही थी। जब मुझे अम्मी के कराहने की आवाज़ आई, मगर कोई और चीज़ भी थी जो दर्द से कराह रही थी, मुझ पर एक बड़ा खौफ सा तारी हो गया था। मुझे अब ये राज जानना था। ये दूसरी आवाज़ मेरा वहम नहीं हो सकता था। मैं खामोशी से उठी और अम्मी के लिए सूप बनाने लगी। आवाज़ें तेज़ होती जा रही थीं। मैंने उस सूप में नींद और आराम की गोली डाल दी थी। मैंने वो सूप बड़ी मुश्किल से अम्मी को पिलाया था। वो बड़ी बेचैन थी। सूप पीने के थोड़ी देर बाद ही अम्मी गहरी नींद में चली गई थी। मैंने सूप का प्याला नीचे रखकर जैसे ही कंबल को उठाने लगी, मेरे कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं भागकर अपने कमरे की जानिब बढ़ी।
सब कुछ वैसे का वैसा ही पड़ा था। मैं हैरत में मुब्तला थी कि अचानक अम्मी के पास से किसी के कराहने की आवाज़ आई। मैं भागकर बाहर आई। मैंने जल्दी से कंबल उठाकर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मेरी अम्मी के पाँव के साथ हमारे हमसायों की काली बिल्ली लिपटी पड़ी थी। वो वहाँ मुर्दा हालत में पड़ी थी। मैं चीखें मार मार कर रोने लगी थी। मेरी आंखों के सामने वो मंजर आने लगे थे कि कैसे मेरी अम्मी इस बिल्ली को रोटी डालती थी, उसके लिए दूध का प्याला भर कर रखती थी, फिर मुझसे बार बार पूछा भी करती थी कि बिल्ली आई कि नहीं, उसने दूध पिया कि नहीं। मेरी चीखें सुनकर शहरयार भी दुकान छोड़कर भाग कर आए थे। वो भी सामने का मंजर देखकर काफ़ी हैरान से खड़े थे। मैंने उनसे कहा, शहरयार देखिए, मेरी अम्मी की सहेली ये बिल्ली मर गई है, अब मेरी अम्मी भी नहीं बचेंगी। मैं सारी रात रोती रही थी। शहरयार मुझे हौसला देते रहे थे। सुबह फजर के वक्त अम्मी उठी और बोली, महानूर मुझे वज़ू करवा दो, मैंने नमाज पढ़नी है। मैं हैरत ज़दा सी रह गई। मेरी अम्मी ने अपने हाथों से उस बिल्ली की लाश को दफनाया था। न जाने क्या माजरा हुआ था। मेरी अम्मी चलने फिरने लगी थी। हम उन्हें अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर भी सकते की हालत में था। उसने बताया, अम्मी की नई रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके जिस्म से कोई ऐसी चीज़ बनने लगी है जिसने कैंसर का खात्मा कर दिया है। अब जब हम घर आए तो मैंने अम्मी को आड़े हाथों ले लिया। मैंने कहा कि अम्मी, आज आप मुझे साफ साफ कंबल और बिल्ली का माजरा बताएं। तो वो बोली, महानूर तुम जानती हो ना, तुम्हारे अब्बू टीबी के मरीज़ थे, जो कि एक अछूत बीमारी है। उनके जाने के बाद मैं सारा दिन उनकी चीज़ें संभालती रहती थी। कभी कपड़े इस्त्री करती तो कभी पेन को चूमती। फिर मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी, मेरा सांस फूलने लगा था। तब मुझे लगा कि मुझे भी टीबी हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हें लेकर नए मोहल्ले आ गई, ताकि उधर अपने मरने से पहले तुम्हारी शादी कर दूं। तुम्हारे अब्बू के कपड़े पहनकर दुकान जाती थी, इसलिए मुझे वहम हो गया था कि कहीं तुम्हें भी ये बीमारी न लग जाए। तभी मैं कंबल में छुपकर लेटी रहती थी। ये काली बिल्ली जो थी, इसको खाना डालते वक्त मैं दुआ का कहती थी। मैं कहती थी कि दुआ करना मैं ठीक हो जाऊं। उस रात जब मैं बेहोश हो गई थी, मैंने ख्वाब देखा कि तुम रो रो कर अल्लाह से मेरे लिए दुआ कर रही थी। कहीं से एक गैबी आवाज़ आई थी जो कि बिल्ली से मुखातिब थी। ए बिल्ली सुनो, इस औरत की बेटी नमाज पढ़कर दुआ कर रही है, इसकी परेशानी दूर करो। अब वो बिल्ली हर रोज़ मेरे पास आती और मेरे पैरों के तलवे चाटती, और कभी मेरे कंबल ही में सो जाती। इसलिए मैं डरती थी कि कहीं ये तुम्हारे आने से भाग ही ना जाए। मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि ये कैंसर का जहर अपने जिस्म में भर रही है और मेरे जिस्म से कैंसर ख़त्म करके खुद मर गई। ये सब तुम्हारी दुआओं का ही नतीजा है बेटी। अम्मी की बातें सुनकर मुझ पे कपकपी तारी हो गई थी। मेरे जिस्म का एक एक उज़्व अल्लाह की बड़ाई और इसकी किबरियाई की गवाही दे रहा था। मैं वज़ू करके आई और अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरकर रो पड़ी थी। अल्लाह से हर वक्त अपने लिए और दूसरों के लिए दुआ करते रहना चाहिए। क्या पता अल्लाह कब किसकी सुन ले। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है।